صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مومنین اکرام، ہم اتنی بھی کم تعداد میں نہیں ہیں، بآواز بلند صلوات۔ فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد، محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، صلوات الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون۔ صلوات بر محمد وآل پروردگار، قرآن و اہل بیت کی نصیحتوں کے لیے ہمارے دل کو نرم بنا دے۔ رب ذوالجلال ان نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال عشق حسین کی آگ ہمارے سینوں میں شعلہ ور فرما، پوری انسانیت کو لبیک یا حسین کہنے کی بیداری عطا فرما۔ مراجع اعظام حوزات علمیہ علماء کرام کو طول عمر عطا فرما۔ امریکہ و اسرائیل و اہل یہود و اہل سعود و جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں، اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرما۔ وارث ان کائنات، منجی عالم بشریت، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ انبیاء کرام جو پیغام لے کے آئے، اگر اس کی کشش پہلے سے انسان کی فطرت میں، انسان کے عقل میں، انسان کی ذات میں، انسان کے دل میں پہلے سے وہ چیزیں اگر رکھی ہوئی نہ ہوتی تو انبیاء 1.25 لاکھ تو کجا 5 کروڑ بھی آتے، کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ اصل کشش اندر ہے، توحید کا ذخیرہ بھی اندر ہے، رسالت، عدالت، نیکی، حسن سلوک،
سب اندر سمو کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر اندر سے کھل نہ جائے باہر سے کچھ نہیں ہونا, اور خالی ہاتھ بھی نہیں آیا ہے. بچہ ہے بابا, چھوٹا ہے, ابھی پیدا ہو گیا ہے, گہوارے سے گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا, دودھ کی بوتل ہاتھ سے گر جائے اٹھا نہیں سکتا, مچھر کاٹے اسے بھگا نہیں سکتا, بھوک لگے ماں کو سمجھا نہیں سکتا. عجیب چیز ہے, نجس اور پاکیت میں امتیاز اور فرق نہیں کر سکتا بچہ. لیکن جس ذات نے بھیجا ہے اس کی نظر میں بچہ نہیں ہے, اس کی نظر میں خلیفۃ اللہ ہے. 5 ولایتوں کے سائبان میں اس خلیفۃ اللہ کو زمین پہ اتارا ہے. 5 ولایتیں. وہ بچہ جو نجاست و کثافت کے ساتھ کھیلتا ہوتا ہے ظاہری طور پر, اللہ کی ولایت, نبی کی ولایت, امام کی ولایت, باپ کی ولایت, ماں کی ولایت, جس پر ان ولایتوں کا اثر ہوتا ہے وہ کربلا برپا کرتا ہے. اور جو ان ولایتوں کے توفیق اور نورانیت سے محروم ہوتا ہے وہ یزید بن جاتا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اللہم صلی آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی, تو یاد رکھیے قیام سید الشہداء, انقلاب امام حسین اور واقعہ کربلا میں ان 5 ولایتوں کا کردار کتنا. فرمایا میں کیسے یزید کی بیعت کر لیتا. یا بَوَّاهُ لَنَا ذَلِكَ, اللہ راضی نہیں ہے. وَرَسُولُهُ, رسول بھی راضی نہیں ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ, مومنین بھی راضی نہیں ہے, یعنی امیر المومنین وہ بھی راضی نہیں. وَجُدُودٌ طَابَتْ, آدم سے خاتم تک جن اسلاب طاہرہ سے ہو کے آیا ہوں وہ بھی راضی نہیں. وَحُجُورٌ طَهُرَتْ, حوا سے زہرا تک جن ارحام مطہرہ سے میرا نور ہو کے آیا وہ بھی راضی نہیں. دیکھیے میں نے تصور کربلا کو کائناتی بنا دیا ہے. آپ اپنے ذہن کو صرف کربلا میں نہ رکھیے, کربلا کائنات ہے, آسمان سے اونچا ہے, دنیا سے وسیع ہے, اور اس سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عجیب و غریب ہے یہ خطبہ کہ میں حسین ابن علی تنہا منکر نہیں ہوں یزید کے بیعت سے. یا بَاللَّهُ لَنَا ذَلِكَ, یابا عربی میں آبا یابا کہتے ہیں انکار کے معنی میں. انکار کے لیے انکر ینکرو, انکار کا لفظ بھی آتا ہے, لیکن ابا اور انکار میں فرق یہ ہے کہ انکار اقرار میں کبھی بدل سکتا ہے لیکن ابا ابا نہیں بدل سکتا, انکار ہی رہتا ہے. وہ تعبیر یہاں ہے یا باللہ ابا یابا, یا باللہ لنا ذالک, اللہ راضی نہیں ہے. سوچئے اگر اللہ راضی نہ ہو, یہ کائنات جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ کبھی راضی ہوگا یزید سے؟ وَرَسُولُهُ, اللہ کا رسول بھی راضی نہیں, چونکہ میرا ولی ہے. ولایتوں کی بات ہو رہی ہے. جب رسول راضی نہ ہو تو من کنت مولاہ, جس کا رسول مولا ہے کائنات میں وہ بھی یزید سے راضی نہیں. والمؤمنون, امیر المومنین بھی راضی نہیں, تو سمجھو دنیا میں کوئی راضی نہیں. جدود طابت, آدم سے حوا تک, آدم سے خاتم تک وہ بھی راضی نہیں. حوا سے زہرا تک جن ارحم سے ہو کے آیا ہوں وہ بھی راضی نہیں. یوں سمجھ لیجئے پوری کائنات یزید پہ لعنت بھیجنے والی, پوری کائنات ایسا گوہر نایاب بنا کے اللہ نے بھیجا ہے اس انسان کو. فرمایا
والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. قسم کھایا کتنی مرتبہ؟ 9 قسم کھا کے عظمت انسانیت کو اتنا اونچا اٹھایا. 10ویں آیت میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خالی نہیں بھیجا ہے، سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے. الہام فجور راہ حق بھی دکھا کے بھیجا ہے، اور تقوی کا راستہ، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ سارا الہام شدہ ہے، اندر سارا لے کے آیا ہے. یہی وجہ ہے توحید و رسالت و امامت اور ساری چیزیں عالم ارواح سے ساتھ لے کے آیا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی نے بڑا کمال کر دیا ہے. تو اگر سب کچھ ادھر سے لے کے آیا ہے تو سورہ حج میں قرآن نے آواز دی وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. جب تم پیدا ہوئے اور دامن مادر میں آ گئے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ادھر کہتے ہو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور ادھر کہا سب کچھ سیکھ کے آیا ہے. جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا تھا، اور جو سب کچھ جان کے آیا ہے وہ کیا ہے. تو انسان کے اندر علم 2 قسم کے ہیں، مہمان علم، میزبان علم. کچھ معلومات انسان میں پہلے سے ہیں، وہ میزبان ہے. عالم ارواح سے جو لے کے آیا ہے وہ میزبان ہے، عالم دنیا میں جو سیکھا ہے وہ مہمان ہے. ڈاکٹر کہاں بنے ہو؟ یہاں. انجینئر، ماسٹر، عالم، پائلٹ، ہے نا، فوجی، یہ وہ کہاں؟ ادھر. صحیح. توحید کی کشش، عدالت کی کشش، عشق کی کشش، کمال کی کشش کتوں لائے ہو؟ اتوں. صحیح ہے، ٹھیک. جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو تلقین میں کون سا پڑھتے ہو؟ جو لے کے آیا ہے وہ یا چھوڑ کے گیا ہے وہ؟ ہاں، بڑا پیارا ہے کہ جب قبر میں اتار کے اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ. جناب ابھی ایگزامینر ابھی آنے والے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، اور ہیوی 2 کوسچن پیپر لے کے آئیں گے، خود ہی جواب دینا. پوچھیں گے من ربک، من نبیک، ما دینک، من امامک، ما قبلتک. نہیں پوچھیں گے تم ڈاکٹری تم نے کہاں سے سیکھی تھی، انجینئر کہاں بنے تھے، ڈرائیونگ کہاں سے سیکھی تھی، فلان پائلٹ کدھر. یہ نہیں. کیوں؟ بڑا پیارا توجہ چاہوں گا. جو یہاں سیکھا تھا وہ یہی چھوڑ کے جائے گا، جو وہاں سے لے کے آیا تھا وہ وہاں لے کے جائے گا. ہاں، جو یہاں سیکھا وہ یہی چھوڑے گا. وہ نہیں پوچھیں گے قبر میں. تلقین میں کبھی آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ جنازے سے کہا گیا ہو جب نکیرین آ جائیں اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کے پائلٹ ہونے کا، ٹیچر ہونے کا، عالم ہونے کا، ڈائریکٹر ہونے کا، منیجر ہونے کا پوچھے فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا. ایسا ہے؟ نہیں ہے. پوچھیں گے کیا؟ ان ربک وان نبیک وان دینک وان قبلتک وان ائمتک فقل فی جوابہما. تو جو ہے جو کشش وہاں سے لے کے آیا ہے وہ یہی وجہ ہے. نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں لیصیر علیہم تفاین العقول. پہلا خطبہ تقریباً ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں اوپر سے سکھانے کے لیے نہیں، اندر سے کھولنے کے لیے. اندر سے کھولنے کے لیے. وہ پاسورڈ لگا ہوا ہے اوپر، وہ پاسورڈ لگ کے زنگ بھی لگا ہوا ہے، دماغ کو زنگ لگا ہوا ہے. اسے کھولنے کے لیے اور فطرت کے آئینے کو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں. نئی کوئی چیز لے کے نہیں آئے ہیں، وہ نئی چیز خود انسان خود لے کے آیا ہے. اس کو سکھانے، یاد دلانے کے لیے آئے ہیں. یاد دلانے کے لیے. کیا یاد دلانے کے لیے؟ تم نے ادھر وعدہ کیا تھا کیا؟ سورہ آراف آیت نمبر 172 172 عجیب آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. عالم ارواح کے the greatest assembly of the human
اس دنیا کے بننے سے پہلے، آدم آنے سے پہلے، قیامت تک آنے والے کھربوں ٹریلین انسانوں کے ارواح کی اسمبلی بلائی خدا نے. وہاں توحید کا سیمینار ہو گیا. وہ پوچھا، وہ اشہدہم، ہر انسان کو اپنی ذات پہ گواہ بٹھایا اللہ نے. کس بات پر؟ توحید کے ایگریمنٹ کے اوپر. الستو بربکم، میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو مسلمان نے کہا کیوں نہیں. بالا کے معنی کیوں نہیں. نعم کے معنی ہوتا ہے ہاں، اور بلا کے معنی ہے کیوں نہیں. کہا کہ مسلمان نے کہا کیوں نہیں، شیعہ نے کہا کیوں نہیں، حنبلی نے کہا کیوں نہیں، یہودی نے کہا کیوں نہیں، کرسچن نے کہا کیوں نہیں. یہ جو بت تراش ہے آپ کے ہمسایہ ملک میں، اس نے بھی کہا کیوں نہیں. بدھزم نے کہا کیوں نہیں، کمیونسٹ نے کہا کیوں نہیں. تو ہمارا خدا ہے. کہا کہ پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا. مولا نے فرمایا انبیاء اس ایگریمنٹ کو یاد کرانے اللہ نے بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا بڑا انسان ہے. اور جو مصیبتوں میں جب گر جاتا ہے تو یہ فطرت کے آئینے پہ گمراہی کا غبار جب چڑھ جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، ایک دم سے کبھی کبھار کھل جاتا ہے. حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے کون آ گئے؟ جادوگر سینکڑوں میں، بعض نے کہا ہزاروں میں تھے، اور جو تماشبین تھے وہ لاکھوں میں تھے. چونکہ حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ تک 500 سال تقریباً گزر گئے تھے، لاکھوں کی آبادی ہوئی تھی. مقابلے کے لیے آگے جادوگر، مباحثہ ہوا، مکالمہ، ڈیبیٹ فرعون کے ساتھ. اس نے کہا موسیٰ کو شکست دے دو گے؟ بے عزت فرعون، ہاں تمہاری سلطنت کی قسم. تو لیکن انہوں نے کہا کہ یار کچھ ملے گا. لَإِنَّ لَنَا أَجْرًا، کہہ رہے ادھر موسیٰ کو شکست دو، کوئی معمولی بات ہے؟ اور اتنا بڑا کا مفت میں کریں ہم، حکومت چن کھاؤ گے اقتدار پہ اور زحمت ہم اٹھائیں، کچھ ملے گا؟ اس نے کہا اِنَّكُمْ لَمُقَرَّبُونَ، VVIP پروٹوکول دے دوں گا. یہ جو وی کہاں سے لایا میں نے؟ الفاظ بتا رہے ہیں کیونکہ عربی گرامر ہے یہاں. ان یہ تاکید، لام تاکید، جملہ اسمیہ، صحیح ہے، یہ سارا ملائیں تو تاکید در تاکید بن جاتا ہے. VVIP پروٹوکول ملے گا. میدان میں داخل ہو گئے، دنیا کے لالچ میں آ گئے. میدان میں آتے اپنے کرتوتوں کو انہوں نے جمع کر دیا اور عصائے موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ہڑپ کر دیا. میں نے نتیجہ دینا ہے، داستان نہیں سنانا ہے. جب دیکھا کہ کسی اور نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ دوائیوں کے 2 نمبری جعلی ہونے اصلی ہونے کے کس کو پتا چلے گا؟ ڈاکٹر کو پتا چلے گا. ڈاکٹر کو جانتا ہے، عالم کو، پائلٹ کو، حکیم کو، اور کوئی نہیں. یعنی کسی بھی فیلڈ کے کسی کو سمجھنے کے لیے اسی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے. 3 لاکھ تماشابین میں کسی نے سجدہ نہیں کیا. اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ افراد نے سمجھ لیا کہ ہم تو ویسے ہی، اصل یہ ہے. دیکھنے والوں کو دونوں میں فرق نظر نہیں آیا کہ جو موسیٰ لے کے آئے تھے اور جو جادوگر لے کے آئے تھے، لیکن سمجھنے والوں کو اس میں فرق نظر آیا. پہلے سجدہ کیا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم نے ایمان لایا اور سجدہ ریز ہو گئے. کسی اور نے سجدہ نہیں کیا. فرعون نے کیا کہا؟ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر یہ سجدہ کیسا؟ زمین ہل گئی فرعونیت کی. ابھی جو قریبی ترین افراد تھے جن پر بھروسہ تھا، گر گئی، زمین ہل گئی، تخت میں لرزہ آنے لگا. قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر. انہوں نے تمہاری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بریکٹ میں جملہ کھولنے دے کہ کسی بھی عبادت کے لیے NOC مانگنا، سرٹیفکیٹ مانگنا، درخواست مانگنا، اجازت مانگنا، پابندی لگانا، جس زمانے میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، سب فرعونیت ہے. جلوس نکالنا ہے، ہاں لائسنس بنا دے دو.
مجلس NOC، مسجد NOC، امام بارگاہ اجازت، درخواست، یہ سب فرعونیت ہے. اب دیکھیں قرآن سے ثابت کریے آپ کے سامنے. انہوں نے کوئی مندر عبادت خانہ تو نہیں بنایا تھا، تورات تو نہیں چھاپا تھا، جو ایک سجدہ کیا تھا، اس سجدے پر وہ لرزہ برانگاب ہو گیا فرعون. ہاں دیکھا کہ حکومت میرے ہاتھ سے گئی. اچھا اجازت کے بغیر کرو گے سجدہ؟ ہاں کریں گے. تمہاری اجازت کیا ضرورت؟ ہم نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے. سر کاٹوں گا، لے جاؤ. اس زمانے میں رواج یہ تھا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹتے تھے اور بایاں ہاتھ دایاں پاؤں. یوں کروں گا، ہاں کر لو. سولی پہ چڑھا دوں گا، چڑھا دو. ہلتا گیا ہلتا گیا. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے فطرت ابھی تک فطرت کے ہے نا، فرعونیت کے گمراہی کے غبار ان کے آئینے یہ فطرت کے اوپر چڑھا ہوا تھا. دست ید اللہ موسوی ہے. فطرت کے آئینے سے جب غبار ہٹا دیا تو سجدے میں گر کے کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اے فرعون تم ہمیں موت سے ہمیں مار کے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، مرے ہوئے تیری وجہ سے تھے، حیات حقیقی کی طرف ابھی جا رہے ہیں. مرے ہوئے تیری وجہ سے تھے، ابھی زندہ ہو گئے ہم. اگر تمہاری وجہ سے مر گئے تو ابھی حیات حقیقی ملی. کیوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ تیری وجہ سے فطرت کے آئینے پہ غبار تھا، غبار گمراہی. دست ید اللہ یا موسیٰ نے جب اسے ہٹا دیا، دیکھا جان بھی اس کی ہے، دنیا بھی اس کی ہے، آئے وہاں سے ہے اور جانا وہاں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہاں محقق ہو گئے. فطرت کا آئینہ. زلیخا کو دیکھیے، ساری دنیا اس سے کٹ گئی، زندگی بھی گئی، دولت بھی گئی، حکومت بھی گئی، جوانی بھی، خوبصورتی بھی، آنکھیں بھی، جیل بھی چلی گئی، سب کچھ گئی، لیکن عشق یوسف دل سے نہیں گیا. اس نے دنیا نے چھوڑ دیا، زلیخا نے یوسف کو نہیں چھوڑا. بت خانے میں گئی، بتوں کو صاف کرتی تھی، بتوں سے باتیں کرتی تھی. تب تک آئینے فطرت کے آئینے سے غبار ہٹا نہیں تھا. مصیبتوں میں جتنا آدمی گر جاتا، قرآن میں ہے جب کشتی غرق ہو، بھنور میں گر جائے اللہ اللہ کرتے ہیں، جب ساحل پہ آ گئے تو دوبارہ بھول جاتے ہیں. یہی انداز ادھر بھی ہے. ابھی جب زیادہ پریشان ہو گئی تو فطرت کے آئینے سے غبار ہٹ گیا ایک دم سے. بت خانے میں گئی، بتوں سے خطاب کیا، تم اتنے سارے خدا ہو کر. اب دیکھیے توحید کی کشش، توحید فطری اور فطرت توحیدی. تم اتنے سارے خدا ہو کر کتنے برے ہو. تم اتنے سارے خدا ہو کر کتنے برے ہو. بادشاہ کو ذلیل و خوار کر دیا، اور یوسف کا خدا ایک ہو کر کتنا اچھا ہے، غلام کو بادشاہ بنا دیا. غلام کو بادشاہ بنا دیا. یہ ہے توحید. اس قسم کے مسائل بہت ہیں، مثالیں بھی زیادہ ہیں کہ جہاں انسان مصیبت میں گر جاتا ہے تب اندر سے آواز آتی ہے. استاد محترم آیت اللہ جوادیہ ملی نے کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے حضور ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیجئے، اسم اعظم سکھائیے. مولا نے منع کیا. اس نے اپنے شوق کا اظہار کیا، کہا کہ ٹھیک ہے. سامنے صحن میں پانی کا ہاؤس تھا، اس میں جا کے نہا کے آئیے. اندر گیا، سردی کا موسم، صبح کا وقت، ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈا پانی. جب وہ نکلنا چاہتا تھا، امام علیہ السلام نے کہا دو صحابی سے اس کو نکلنے نہ دے. اور اتنی ٹھنڈک نے اسے دے مارا کہ ابھی قلفی ہونے والا تھا، تو وہ باہر نکل رہا ہے اور وہ اس کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں. اور شدت سردی کی شدت نے اس کو جان بلب کرنے کے قریب کر دیا. ایک دم سے چیخا، اے میرے رب مجھے اس ہلاکت سے نجات دے. تب امام نے کہا یہی اسم اعظم ہے. جو آواز دل سے نکلتی ہے نا وہی اسم اعظم ہے. مثلا اگر کسی مریض کے لیے ہم سب یہاں دعا کرتے ہیں، مریضوں کو خدا شفا دے، سب نے کہا آمین. لیکن اگر خدا نہ کرے کسی ماں کا بچہ اگر بیمار ہو جائے، پھر اس کی دعا کا لہجہ دیکھیے.
کوئی زندان میں چلا جاتا ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جو جیل میں بند بے گناہ اسیر خدا سب کو آزادی دے، سب نے کہا آمین۔ لیکن اگر کسی واقعاً کوئی آدمی زندان میں ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کا لب و لہجہ دیکھیے، تو انسان کے دعائے کلمات کا لہجہ انسان کا بدل جاتا ہے۔ تو انہی کو انسانوں کو کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد امام آ گئے۔ کیا ضرورت ہے امام اور نبی کا ہونا ایک اور معصوم ہونا؟ ضرورت کی بات یہ ہے، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، مدارس میں ہم پڑھاتے ہیں، مجالس میں اس کا ذکر کم ہوتا ہے۔ میرے لیے آپ یونیورسٹی ہیں، یہ کالج ہے، یہ دانشگاہ عظیم ہے، اور آسان الفاظ میں بتا دوں کہ کیوں نبی اور امام کی ضرورت ہے۔ پہلا جملہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کسی غرض و غایت اور مقصد کے خاطر، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، وہ مقصد الا لیعبدون ہے، صحیح؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حیوانات کی طرح آزاد نہیں، انسان کو ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دو جملے ہو گئے۔ تیسرا جملہ، اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دینا مانگا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، اس کی مرضی کے مطابق، صحیح ہے۔ تیسرا جملہ، اب یہ سکھانے کے لیے یا اللہ ہر ایک آدمی کے پاس آئے ممکن نہیں۔ پانچواں جملہ، یا انسان ہر ایک خود اللہ سے بات کرے، چھٹا جملہ، یہ بھی ممکن نہیں۔ ساتواں، یا جبرائیل امین ہر ایک کے اوپر نازل ہو جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ بس ممکن کیا ہے؟ عبادت کے لیے بھیجا ہے، ایک عبادت صحیح مانگا ہے، دو صحیح بھی اللہ کے معیار کے مطابق مانگا ہے، تین بس کچھ ایسے واسطے بھیجا ہے کہ عبادت خود ان کو بھی اسی طریقے سے آتا ہو جیسا رب راضی ہو، اور نو انسانی کو ہدایت کرے اس عبادت کی طرف جس سے اللہ راضی ہو، اسی کو نبی کہا جاتا ہے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات۔ یہ علم کلام کا بنیادی مسئلہ ہے، ضرورت نبوت۔ آپ اگر پڑھنا چاہیے یعنی یوٹیوب پہ جائیں، ضرورت امامت، اگر آپ کو یعنی انگلش میں سننا ہے تو اس میں عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ضرورت نبوت، امامت کی ضرورت، رسالت کی ضرورت، بہت ساری انفارمیشنز آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ، خالی نہ رہیے گا۔ ٹھیک آ گیا، نبی آ گیا، امام بھی آ گئے، لیکن معصوم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عادل ہوتا تو کافی تھا، متقی ہوتا تو کافی تھا، ایک اچھا مسلمان ہوتے تو کافی تھا، ایک اچھا مومن اگر ہوتے تو کافی تھا۔ نبی بھی کہنا، عادل ہونا بھی کم ہو گیا، متقی ہونا بھی کسی کھاتے میں نہیں گیا، مسلمان ہونا بھی ناکافی ہو گیا۔ عادل کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں امتحان، آزمائش، بلائیں، ابتلاءات، زلزلے، طوفان حوادث ایسے آتے ہیں خطرناک کہ وہاں عدالت و ایمان و تقوی و اسلام کے سارے درخت اکھڑ جاتے ہیں، اگر باقی رہتا ہے تو عصمت کا پہاڑ ہے جو کبھی ہلتا نہیں۔ ہاں، کبھی ایسی مصیبتیں انسان کے سامنے آتی ہیں، عدالت بھی کسی کام کا نہیں رہتا، تقوی بھی نکل جاتا ہے، عابد کی عبادت بھی گئی، اسلام بھی کام نہیں آیا، ایمان بھی کام نہیں آتا۔ ایسے خطرناک مراحل میں کہ اگر سید الشہداء علیہ السلام تاج عصمت سے سرفراز نہ ہوتے، مومن ہونے کے ناطے کربلا برپا کرنا ممکن نہیں تھا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے 72 لاشوں کے درمیان سجدے صبر و شکر بجا لانا ممکن نہیں تھا، ایک پرہیزگار متقی عادل ہونے کے ناطے کبھی شبیہ پیغمبر کو، کبھی ششماہے کو، کبھی جوان کو اس طرح بیچ کے پھر شکر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس عصمت تقوی نے، اس سمندر عصمت نے، عصمت کے سمندر نے ایسا مضبوط سیسک پلائی ہوئی دیوار بنا دی کہ جوش ملی آبادی کو کہنا پڑا، یا انان ذہن عالم حق کی جانب موڑ دے، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے۔
دوسروں کے ہاں گزارا چلتا ہے، گاڑی ہے، ہونڈا گاڑی اور گدا گاڑی ہے. مسلمانوں نے گدا گاڑی پہ اتفاق کر لیا ہے، لیکن آپ نے کہا اگر گاڑی ہو تو ہونڈا ہو. توجہ فرمائے. ہاں، مسلمانوں نے گزارا کر دیا، جیسا بھی ہو حکمران ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے ایک بلندی کی طرف جانے والا انسان. دنا فتدلی کا مسافر کون؟ میرے ساتھ جواب دیجئے. دنا فتدلی، جبرائیل سے بھی آگے نکلنے والا مسافر کون؟ انسان. فرشتوں کا مسجود کون؟ انسان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد کون؟ انسان. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کون؟ انسان. لقد کرمنا بنی آدم، کون؟ انسان. تمام فضیلتوں کا مرکز انسان. یہ اوپر کی طرف. اب نیچے آئیے. مثلهم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح، کون؟ بولو. انسان. مثلهم کمثل الکلب، ان کی مثال کتے کی طرح ہے، کون؟ انسان. ظلومن جہولا، ظالم انسان، جاہل انسان، بخیل انسان، بے صبر انسان. ایک اوپر کی طرف فرشتے سے اوپر، ایک نیچے کی طرف کتے سے نیچے. اللہ سے سوال کریں گے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جب اعلان ہوا ہے، اس گروہ میں ہونا چاہیے جو جبرائیل سے اوپر ہو یا اس گروہ میں ہونا چاہیے جو کتے سے نیچے ہو؟ میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو کا پتنگ آپ کے توجہات کی گلی میں کہیں گر جائے اور آپ کے توجہ کی ڈوری کٹا ہوا ہو. صحیح ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. میں بنیادی مسائل بتا رہا ہوں، بنیادی. آپ امام حسین پہ رو رہے ہیں نا، جب امامت ہی سمجھ میں نہیں آئی کیوں روئیں گے؟ جو ہے امام حسین نے حق کو بچایا ہے، اگر امامت ہی سمجھ میں نہیں کیسے سمجھ میں آئے حق کو کیسے بچایا ہے؟ امام قرآن سے سر کٹ کے بھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے. جب امامت سمجھ میں نہیں آئے گی تو قرآن سے رشتہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ امام کی اطاعت واجب ہے، جب امامت سمجھ میں نہ تو اطاعت واجب ہونا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ توجہ. لہذا اصل مسئلہ یہ حل ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک فی للناس اماما. تو کس گروہ میں ہونا چاہیے، اس گروہ میں یا اس گروہ میں؟ ٹھیک. پہلا سوال ابھی جواب میں آتا ہوں کس گروہ میں ہونا چاہیے. ابھی یعنی مین ٹاپ یعنی بریکنگ نیوز ہے، لیکن بریکٹ میں سوال. کبھی چشم دنیا نے دیکھا ہے یہ دونوں چہرے کبھی آمنے سامنے ہو؟ کائنات میں ہر ایک سے افضل اور حیوانات سے بدتر کبھی آمنے سامنے ہوئے ہیں؟ ہاں، اس جگہ کا نام ہے کربلا، اس دن کا نام ہے عاشوراء. کتنا فرق تھا دونوں میں؟ یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا. حسین نام ہے معراج آدمیت کا، یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا. یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے. ٹھیک. اب اللہ سے پوچھیں گے خلیفہ کس میں ہونا چاہیے؟ یہاں امتیاز ثقیف اور غدیر کا، یہاں سے فرق شروع ہو گیا تاریکی اور روشنی کا. یہاں سے فرق شروع ہو گیا ہے ظالم کو بھی، اب ہر ظالم کو اپنے اوپر مسلط کرنے کا اور ہر ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا. دو مکتب تصور ہے، دو مکتب فکر ہے. ہر ظالم ترین انسان حکمران بن سکتا ہے، ایک مکتب تفکر ثقیفائی، اور ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کرو، یہ مکتب غدیری. یہاں سے دو تفکر جدا جدا شروع ہو گئے. وہاں ظالم ترین، جاہل ترین، خبیث ترین، فاسق ترین انسان کو
اپنے اوپر مسلط کر کے ٹائٹل آف خلیفہ دے کر تذلیل انسانیت، توہین انسانیت، توہین اسلام انہوں نے کر لیا، اور ایف آئی آر آپ کے خلاف کٹے گا کہ توہین یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نو سر، نو پاسبل۔ کیوں؟ جس نے بھیجا ہے اور جو بن کے آیا ہے، دونوں میں صفات میں مناسبت، مماثلت، مشابہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ مشکل ہے تو ٹائٹل چینج کروں، لیکن نقصان میں رہو گے۔ جس نے بھیجا ہے، اور میں اپنے استاد محترم آیت اللہ عظمہ جوادی عاملی مفسر و عارف، ان کی تفسیر در رنگ عرفان اور عقیدہ امامت سب مکس کر کے آئس کریم بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ تو جو ہے جس نے بھیجا ہے اور جو بن کے آیا ہے، صفات میں مماثلت ضروری ہے، مشابہت ضروری ہے، مناسبت ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ بھیجنے والا علیم تو آنے والا مظہر علم الہی، تفکر تشیع، عقیدہ امامت کے بارے میں اصل بیسک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ بھیجنے والا قدرت قادر تو آنے والا قدرت کا نمائندہ بن کے آئے، مظہر قدرت الہی ہو کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ بھیجنے والا کریم تو آنے والا مظہر کرامت الہی ہو، انک لعلی خلق عظیم کی آواز آ جائے۔ بھیجنے والا حکیم، آنے والا مظہر حکمت الہی۔ بھیجنے والا ہادی اور آنے والا مظہر ہدایت الہی ہو کہ آواز آئے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام ہماری راہ کی ہدایت کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ بھیجنے والا علیم، اس کی صفات دیکھیے، علیم، حکیم، قادر، ہادی، کریم، یہ صفات الہیہ نہیں ہے۔ جب اس نے بھیجا ہے تو خالی ہاتھ بھیجے گا؟ صحیح ہے؟ کیا آپ کو پاکستان ہے، آپ کا ملک ہے کہ اعلان ہو انتظام نہ ہو؟ رب وحدہ لا شریک پہلے، انتظام بعد میں اعلان کرتا ہے۔ بنا کے بھیجا سارا اس کو تیار کر کے، اب دنیا میں مشرق و مغرب میں ڈھونڈ لیجئے، ان صفات کا مظہر آل محمد کے سوا کوئی نہیں ملے گا کہ خدا کا ہاتھ، خدا کی زبان ہے، چشم خدا، جبھی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے۔ کیوں؟ جس مکتب نے، جس مدرسے نے، جس تفکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے، ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، ان کے توحید کا مدرسہ دیکھیے۔ جب ان کے توحید کے مدرسے میں جاؤ گے، اللہ آپ جیسا جسم، جسمانیت والا، اللہ کی آنکھیں آپ کی آنکھوں سے خوبصورت، اللہ کا سینہ آپ کے سینے سے چوڑا، اللہ شب جمعہ اوپر سے اترنے والا، اللہ گدھے پہ سوار ہو کے آنے والا، اللہ کی ٹانگیں لمبی چوڑی موٹی والا، اللہ سینہ ملانے والا، یہ توحید کا حال ہے ان کا جن کے ہاں آنے والا جتنا بھی ہو، فاسق و فاجر و ظالم ہو، یہ ادھر یہ مکتب ہے۔ ادھر آپ نے کہا نہیں، آنے والا اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، تو جب ایسا ہوگا تو ایسا جیسا خدا ہے ویسا پہچانوائے گا۔ یہ زمین تباہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ اہم ایٹمی پاور بتا رہا ہوں، ایٹمی فکر بتا رہا ہوں آج۔ یہ انسان درہم برہم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ انسان اتنے گناہوں کے باوجود تباہ کیوں دنیا نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ روئے زمین پر ایسی ہستی ہے کہ جو رب کو اس شان میں جانتا ہے جیسا جاننا چاہیے، اسی کے صدقے میں کائنات بچی ہوئی ہے۔ امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اس
اسی کے صدقے میں یہ کائنات بچی ہوئی ہے تباہی سے، ورنہ اگر ایک بھی نہ ہو روئے زمین پر، بہت روشن جملہ، اگر کوئی بھی اس روئے زمین پر اربوں کھربوں انسانوں میں اگر ایک بھی نہ ہوتا کہ رب کو اس حال میں پہچانے جیسا پہچاننے کا حق ہے تو دنیا تباہ ہو جاتی۔ تو تباہی سے بچی ہوئی ہے یہ دنیا، تو ہے کوئی جیسا ہونا چاہیے ایسا۔ تو وہ آخر امام آئے گا اور پہلے امام سے شروع کریں کہ کیسے انہوں نے توحید کو بچایا ہے۔ دوستوں کی توحید کا حشر دیکھا آپ نے، اب آئیے اپنے اماموں کی توحید دیکھیے۔ جب مولا کائنات سے پوچھا کہ تیرا رب کیسا ہے، لوگوں نے تو اپنے جیسا بنایا، اپنا پروردگار اپنا اللہ بتاؤ، فرمایا نہج البلاغہ، میرا اللہ وہ ہے جو بناتا ہر شے ہے ہاتھ کے بغیر، بولتا ہر بات ہے زبان کے بغیر، دیکھتا ہر شے ہے آنکھ کے بغیر، سنتا ہر بات ہے کان کے بغیر۔ یہ چیزیں لوگوں نے ثابت کیا نا، خدا کی آنکھ بھی ہماری آنکھوں کی طرح، کان بھی ہمارے کانوں کی طرح، ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح، اپنا جیسا بنایا۔ سب کے منہ پہ مارا تمانچہ توحید کے ہاتھ سے، مولا نے ید اللہ ہی سے، میرا رب وہ ہے بولتا ہر بات ہے زبان کے بغیر، سنتا ہر بات ہے زبان کے کان کے بغیر، دیکھتا ہر شے ہے آنکھ کے بغیر، کرتا ہر کام ہے ہاتھ کے بغیر، ہر شے سے اوپر ہے ظالم نہیں، ہر فیصلہ کرے گا پہلے سے سوچ کے نہیں۔ وہ مجھ سے اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندی نے مجھے اس سے دور نہیں کیا۔ ٹھہر ٹھہر کے جو لقمہ ہیوی ہوتا ہے نا، وہ نگل کے تھوڑا ہضم کر کے اوپر دوسرا لقمہ ڈالا جاتا ہے، ورنہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ وہ مجھ سے اتنا اونچا کہ اس کی اونچائی اسے مجھ جیسا نہیں بناتا، اور میرا اتنا قریب ہے، میرا اتنا قریب ہے کہ اس کی قربت مجھے اس جیسا نہیں بناتا۔ تو جو فرما رہے اتنا دور، اتنا بلند ہے کہ مجھ سے وہ دور نہیں ہوتا، اور توجہ میری طرف، اور اتنا قریب ہے کہ مجھے اس جیسا نہیں بناتا۔ وہ گھر میں میرا سرپرست بھی ہے، میرا ہم سفر بھی ہے، نہ سر کے آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ دل کے آنکھوں سے جدا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یا الہ۔ میں نے تو دو جملوں میں کہہ دیا، یہ سال بھر کا خرچہ ہے توحید امیر المومنین۔ مولا کائنات ظالموں نے، ثقیفہ والوں نے اتنا ظلم نہیں کیا ہے، نہروان والوں نے، جمل والوں نے نہیں کہ جتنا ہم شیعوں نے کیا ہے۔ یہ ساری تفکرات توحیدی اور یہ سمندر، یہ فصاحت تاخچوں میں بند ہے، کتاب خانوں میں، لائبریری میں بند ہے۔ سال بھر لیکچر چاہیے ایک ایک خطبے کے اوپر۔ بتائیے اب آگے، ابھی تو بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ توحید علی بن ابی طالب ہے، لوگوں نے اللہ کو اپنے جیسا بنایا۔ اب دیکھیے پہلا خطبہ، پہلا پیراگراف جا کے پڑھیے گا، حضرت مفتی جعفر اللہ مقامہ کے روح کو سلام کر کے فرمایا اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ تصدیقہ وکمال تصدیقہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر صف موصوف ولشہادت کل موصوف انہا غیر صفت فمن وصفہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد صنعہ ومن صنعہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد احدہ ومن حدہ فقد عدہ۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز۔ دین کی اساس اللہ کی معرفت پر قائم ہے، اور معرفت کی بلندی جب ہوتی ہے تو تصدیق الہی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تصدیق کی معراج توحید کی بنیادوں پر استوار ہے، اور توحید کی بلندی اور معراج الاخلاص لہو کے اوپر ہے۔ اور اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ جو بندوں کی صفات ہے ان سے اللہ کو پاک رکھا کرو، اس لیے کہ اگر جو بندوں کی صفات ہے نسبت اللہ کی طرف دو گے تو گویا اس نے دو خداؤں کا اقرار کیا۔ جس نے دو خداؤں کا اقرار کیا ہے
ہے گویا اس نے حصے بنا دیے اللہ کے. جس نے اللہ کے حصے بنا دیے وہ جاہل ہو گیا. جو جاہل ہوگا وہ اشارے سے کہے گا یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے. جس نے اشارے سے خدا کو پہچانا اس نے حد معین کیا. جس نے حد معین کیا توحید تو گئی عددی کی طرف آیا کہ ایک ہے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہے. صلوات پڑھ لیجیے. میں تو انتہائی یوں سمجھ لیجیے جیسے موٹر وے پہ گاڑی نہیں گزرتی ہے اس طرح میں گزرا ہوں. ایک تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور بہت تشریح چاہیے اس کے لیے. اور شاید بہت سارے میرے دوست احباب ایسے ہوں گے جو پہلا خطبہ ہوگا وہ پہلی دفعہ آپ کے سماعتوں سے ٹکرایا ہوگا یا جس کی خوشبو آپ کے مشام ذوق نے استشمام کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے عجیب ہے. دین کی اساس اللہ کی معرفت کے اوپر ہے. کائنات کی ہر چیز معرفت کے اوپر. بیچ میں ایک جملہ آیا تھا جس نے اللہ کو صفات سے الگ کر دیا. یہاں مجھے کچھ مطلب مزید اضافہ کرنا پڑے گا. عام انسان جب ہم ہیں نا، ہم عالم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، سخی بھی ہیں، بخیل بھی ہیں، جاہل بھی ہے. انسان جب دنیا میں آیا تھا تو صرف اس کی ذات آئی تھی، صفات نہیں تھی. یہ تشریح ضروری ہے. انسان جب دنیا میں آیا تھا صرف اور صرف انسان آیا تھا. جب آپ پیدا ہوئے تھے بہادر تھے؟ نہیں. کب بہادر بن گئے؟ بعد میں. جب آپ پیدا ہوئے تھے ڈاکٹر تھے؟ نہیں. کب؟ بعد میں. عالم تھے؟ بعد میں. جاہل؟ بعد میں. سخی؟ بعد میں. بہادر؟ بعد میں. عابد؟ بعد میں. فاسق؟ بعد میں. متقی؟ بعد میں. ٹھیک. بندے میں اور رب میں یہی فرق ہے کہ انسان کی ذات اور ہے، صفات اور ہے. رب ذوالجلال کی جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی عین ذات ہے. اللہ الگ، علیم الگ نہیں ہے. علم عین ذات الہی ہے. اللہ کی ذات الگ، قادر الگ نہیں ہے، وہی ذات قادر ہے. اللہ الگ اور حیات. صلوات آغا صاحب کے استقبال میں لے. اللہ کی ذات الگ اور صفات الگ نہیں ہے. میں بریک میں بھول جاؤں گا عرض کروں کہ حضرت آغا جو ہماری محفل کی زینت بنے ہیں، حضرت ارباب موسوی صاحب عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں. اور حضرت آغا جان شاہ کاظمی صاحب کے اس طبابت کے ذوق سے انہوں نے خوشبو استشمام کیا ہے اور اس کی مہک آپ کے مشام ذوق تک پہنچانے کے لیے زینت محفل بن گئے ہیں. تو ابھی پہلی والی مجلس میں بھی یہی فریضہ انجام دے کر اور وہاں سے بچی ہوئی رمق آپ کے حضور پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو مجلس کے بعد جو دوست احباب اس فیض عظیم سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے وجود نازنین سے مجلس کو رونق بخشیے گا اور مزید استفادہ کیجیے. طب اہل بیت، طب طبابت پیغمبر اسلام اور طب اسلام جو ہمارے درمیان بہت کم ہے، کمزوری ہے. ایران میں آج کل اس کی طرف بہت ہی رجحان ہے اور الحمدللہ اس کا بڑا فرق بھی ابھی آیا ہے. اور لہٰذا یعنی انشاءاللہ آغا صاحب مجلس کے اختتام پر فیوزات عالیہ سے مستفید فرمائیں گے. آپ استفادہ کیجیے. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. یہ نقطہ ضرور میں یعنی کھول دینا چاہتا ہوں کہ انسان جب آیا صرف اس کی ذات آئی ہے. جب انسان پیدا ہوا نہ عالم، نہ جاہل، نہ فاسق، نہ متقی، نہ بہادر، نہ بزدل، نہ عادل، نہ فاسق، نہ سخی، نہ بخیل، کچھ نہیں. جو اس کے وجود نازنین کی گاڑی اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ آگے بڑھتی گئی، صفات کو اپناتا گیا، چاہے پازیٹیو ہو یا نگیٹیو. ٹھیک. وحدہ لا شریک کی ذات
وہی ذات علیم بھی ہے، وہی ذات قادر بھی ہے، وہی ذات حی بھی ہے، وہی ذات حکیم بھی ہے۔ صفات الگ نہیں ہے ذات سے۔ یہ مکتب اہل بیت ہے، ہاں یہ توحید اہل بیت ہے، یہ آپ کی توحید ہے۔ اے شیعو، توحید سید الشہداء، توحید امیر المومنین، توحید ائمہ، توحید فاطمہ الزہرا، یہ ہے خدا کی ذات عین صفات ہے اور صفات عین ذات ہے۔ اور پہلا خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، یہی مکتب ہے کہ انسانوں نے مسلمانوں نے کیا، انسانوں نے شیخ الحدیث حجت الاسلام شیخ الحدیث جو عاشق ہے قرآن و حافظ قرآن و مفسر قرآن و عاشق تراویح، انہوں نے کیا کیا، صفات کو اللہ کے انسانوں کی صفت کی طرح قرار دیا۔ اللہ قادر بذات ہی نہیں ہے، مقدورات کو دیکھ کر وہ قادر ہے، معلومات کی وجہ سے وہ عالم ہے۔ اس طرح کی تعبیرات مشکل، آپ کو مشکل ہونے دے، لیکن سنیے ضرور پہلی دفعہ سے، اس کے بعد جب آپ کا شوق بڑھے گا انشاءاللہ تشریح کی تلاش میں بھی جاؤ گے۔ یہ فرق ہے، اسی لیے فرمایا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من وحدہ قبل عنا، جو وحدہ لا شریک کو جاننا ماننا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے پہ آئے، ہمارے دروازے پہ آئے، ہم اسے بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ خطبے کا جملہ کیا تھا کہ من سناہ فقط جزاہ ومن جزاہ فقط جہلہ ومن جہلہ فقط اشار الیہ، کہے گا یہ خدا ہے وہ خدا ہے۔ تاریخ میں ہے ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی منہاج سنت النبویہ، اس کا جواب دیا علامہ ہلی نے منہاج الامامہ، اور اس کی شرح لکھی علامہ میلانی نے۔ اس شرح کے تقریباً جلد نمبر صفحہ نمبر 70 سے لے کر 100 تک ہم نے اپنے نوشتجات میں اس کو جمع کیا ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایک خوبصورت آدمی کی طرف ایک مجمع میں دیکھ رہا تھا، خوبصورت جوان کی طرف، غور سے اس کے طرف۔ دوسرا آدمی نے کہا یار کیوں اس کو خوبصورت جوان کی طرف دیکھتے ہو؟ کہا ہماری روایات میں ہے کہ اللہ جب زمین پہ آتا ہے تو کسی خوبصورت انسان کی صورت میں آتا ہے، کہیں یہ میرا خدا تو نہیں ہے، اس کی زیارت کروں اسی لیے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یہ توحید ہے، سقیفائی توحید، صحابی توحید، توجہ فرما رہے ہو؟ اور آپ کی توحید آپ کے پاس ہے۔ اور دعائے عرفہ کی کلمات اگر آپ کے اذہان عالیہ میں اس کی خوشبو اگر ہو تو دیکھیے گا کہ امام حسین پہلے سمجھ میں آئے تب توحید ہوگی۔ ہاں اس میں لکھا ہے کہ علامہ میلانی نے اس کی شرح میں منہاج الامامہ کے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعرات کی رات اللہ نیچے آتا ہے زمین پر، گدھے پہ سوار ہو کے آتا ہے، گدھے پہ سوار ہو کے۔ بعض وہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ گدھے پہ سوار ہو کے آتا ہے، اپنے چھت پہ رات کو اناج ڈالتے تھے، گندم، چاول، مکئی وغیرہ، کہ اللہ جب گدھے پہ سوار ہو کے آئے گا تو اللہ تو اپنے اعلانات میں لگے گا، لوگوں کی باتیں سننے میں، فریاد کرے گا حل من تائب یتوب الی وحل من مستغفر انا مستغفر مثلا، اس طرح کے الفاظ۔ تو اس وقت اللہ اپنے گدھے کو چارہ دینے کا ٹائم نہیں ہوگا تو ہم اوپر اناج ڈالتے ہیں، اللہ کا گدھا اناج کھاتا رہے گا اور اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا رہے گا۔ تو آپ کے دل کی آواز بتاؤ، اللہ کا تو کوئی گدھا نہیں ہوتا ہے، جس کا یہ عقیدہ وہ ضرور گدھا ہے۔ انسان کا کوئی عقیدہ تو نہیں ہے، مسلمان کی توحید تو ایسے نہیں ہوتی ہے، مسلمان کی توحید مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ دعائے عرفہ سے دیکھیے، دعائے ابو حمزہ سمانی دیکھیے، بِکَ عَرَفْتُکَ لولا انت ما ادری ما انت، پروردگار میں نے تجھے تیرے ذات کے وسیلے سے پہچانا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو مجھے کون بتا دیتا کہ تو کون۔ الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، دعائے صبا امیر المومنین علیہ السلام، اس کی ذات پر گواہی کے لیے اس کی ذات کافی ہے۔ بہت مشکل مرحلے پہ آپ کو آخر میں لے کے آیا ہوں۔ میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ اپنے اللہ کے ہونے پہ کیسے کھوج لگاؤ گے، کیسے پتا کہ آپ کا خدا ہے، تو آپ کہیں گے کہ بلا ستون آسمان کو دے کے دل نے کہا کوئی اٹھانے والا ہے، دن رات کی گردش کو دے کر کہا کہ کوئی گھمانے والا ہے،
طاؤس کی رنگت کو دیکھ کر دل نے کہا کوئی سجانے والا ہے، چونٹی کی روزی کو دیکھا کوئی کھلانے والا ہے، لہلہاتی زمین کو دیکھا کوئی اگانے والا ہے، چلتی زمین اور آسمان اور ہوا کو دیکھا کوئی چلانے والا ہے۔ مولا امام نے فرمایا یہ ہماری توحید نہیں ہے، یہ آپ کی توحید ہے۔ کیوں؟ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیہ، میں کیسے گواہی بنا دوں کائنات کی ہر شے کو جو اپنے وجود کے لیے رب کی طرف محتاج ہے، یا کائنات کی ہر شے محتاج ہے، اس کی ذات غنی، میں محتاج کو گواہ بنا دوں غنی کے لیے۔ توحید اہل بیت، توحید دعائے عرفہ، توحید سید الشہداء، پہلے پہچان لو حسین کو، اس پر مرنے میں بھی مزہ ہے، اس پر رونے میں بھی مزہ ہے۔ کائنات کی ہر شے محتاج، اس کی ذات غنی، کہ میں محتاج کو گواہ بنا دو غنی کے لیے۔ کائنات کی ہر شے فانی، اس کی ذات باقی، میں فانی کو گواہ بنا دو باقی کے لیے۔ سلام یا ابن زہرا۔ کائنات کی ہر شے محدود، محدود زمانی، آج ہے تو کل نہیں ہے، محدود مکانی، یہاں ہے تو ادھر نہیں ہے، اس کی ذات لا محدود، ازلی و ابدی۔ میں قطرے کے ذریعے سمندر کو کیسے ثابت کروں؟ ذرے کے ذریعے صحرا کو کیسے ثابت کروں؟ مجاز کے ذریعے حقیقت کو کیسے ثابت کروں؟ خواب کے ذریعے بیداری کو کیسے ثابت کروں؟ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے۔ اگرچہ استدلال عقلی ٹھیک ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 164، 8-10 براہین عقلی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس لآیات لقوم یعقلون۔ 8 یا 9-10 برہان عقلی ہے اللہ تک جانے کے لیے، یہ عوامی توحید ہے، عوامی توحید ہے۔ آل محمد کی توحید بکا اور افتکا۔ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، یہ ہے، یہ مجلس سے اسی خاطر ہے، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حسین سفینۃ النجات اگر ہے، اسے تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، سفینہ پانی پہ چلتی ہے، کشتیاں خشکی پہ تو نہیں، کیسا سفینہ ہے یہ؟ وہ جو لکڑی اور لوہے کی بنی کشتی ہوتی ہے، طوفان سے نجات دینے کے لیے، وہ طوفان ایک مرتبہ ابھرتا ہے تو دوسرے منٹ میں تھم جاتا ہے۔ حسین جس طوفان میں نجات کی کشتی ہے، وہ طوفان جہالت، طوفان منافقت، طوفان شرک، طوفان کفر، طوفان ظلم، طوفان خود غرضی، طوفان خود مطلبی، طوفان امریکہ، طوفان آل یہود، طوفان آل سعود، طوفان ریال، طوفان ڈالر، طوفان نفس امارہ، طوفان شیطان، یہ وہ طوفان جو کبھی تھمتا نہیں ہے۔ اس سے نجات دینے کے لیے حسین نجات کی کشتی ہے۔ اب حسین کو دیکھا نہیں، یہی مجلس حسین ہے جو نجات کی کشتی ہے۔ فکر حسین سفینۃ النجات، ذکر حسین سفینۃ النجات، توحید حسین سفینۃ النجات، راہ حسین سفینۃ النجات، عشق حسین سفینۃ النجات، عشق عزائے حسین سفینۃ النجات، نماز حسین سفینۃ النجات، قرآن حسین سفینۃ النجات، عبادت حسین سفینۃ النجات، عرفان حسین سفینۃ النجات۔ حسین منی و انا من حسین کو جس حقیقت سے اجاگر کر دیا ہے وہ سفینۃ النجات ہے۔ اس حدیث کو ہم نے آپ کی خدمت میں شعر میں پیش کیا ہے۔ سبت نبی نے بحر خدا لوح دشت پر، سبت نبی نے بحر خدا لوح دشت پر لکھی لہو کی دھار سے تفسیر مصطفیٰ، تفسیر مصطفیٰ۔ ہاں یاد رکھیے، شاعری ذوق رکھنے والوں کے لیے یہ تعبیر بہت دلچسپ ہے، تفسیر مصطفیٰ، لکھی لہو کی دھار سے تفسیر مصطفیٰ۔ ہاں ایسے حالات میں زیادہ سے زیادہ خطبہ زینب کبریٰ سن لیجیے گا علماء کرام سے، خطبہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، علماء کرام سے۔ ایسا منظر، قیامت کا منظر آپ کے سامنے، عقیدت میں بھی، مصیبت میں بھی، ہر چیز میں۔
اور ابھی بہت فرق آیا ہے گزشتہ زمانے میں جو آزاداری تھی ہندوستان اور یہاں، اس میں بڑا فرق آیا۔ اب جوش ملی آبادی کو بھی اٹھا کے دیکھیے گا، میر انیس کو بھی اٹھا کے دیکھیے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں نے مجلس کے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، ہمیں مصیبت حسین اور مقصد حسین میں فرق نظر آنا چاہیے۔ میر انیس مکمل مصیبت حسین پر ان کی نظر ہے، اپنی جگہ وہ صحیح ہے۔ جوش مالی آبادی مکمل مقصد حسین پر ان کی نظر ہے، دونوں آزاداری کا حصہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، کہ وہ بھی انہوں نے اپنی جگہ ان کی خدمت کی ہے، اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں کربلا، جیسا بھی میں نے شعر پڑھا یہ بھی جوش کا تھا۔ تو آپ یعنی ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجئے گا کہ آپ کی فکر بن جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا آپ کو نصیب کرے۔ مصائب میں نے شروع کیا، حج کا سفر خدا آپ کو نصیب کرے، 40 کا سفر خدا آپ کو نصیب کرے، زیارت ائمہ معصومین خدا آپ کو نصیب کرے۔ آپ سفر تجارت پہ بھی جا رہے ہیں، سفر تعلیم پہ بھی جا رہے ہیں، سفر حج پہ بھی جا رہے ہیں۔ جب آپ سفر سے واپس آئیں گے تو جو گھر کے قریب آتے جائیں گے آپ کی خوشی بڑھتی جائے گی۔ کیوں؟ گھر والوں سے ملنے کی خوشی، ماں سے ملنے کی خوشی، باپ کی پیشانی چومنے کی خوشی، ماں کی قدم بوسی کی خوشی، دوستوں کی زیارت کی خوشی، بال بچوں کو دیکھنے کی خوشی۔ فطرت انسانی میں ہے کہ جب گھر کے قریب آتا ہے سفر ختم ہوتا جاتا ہے اور خوشیاں بڑھتی جاتی ہے۔ اس چرخ آسمان کے نیچے ایک کاروان ایسا ہے جو گھر کے قریب آتا گیا مصیبتوں کا موج، اشک عذاب، داغ اور حزن کے کاروان میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے تھے جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو پوچھنے والے پوچھیں گے، کوئی علی اکبر کا پوچھے گا کہ شبیہ پیغمبر کہاں گئے، کوئی قاسم کا پوچھے گا کہ یادگار حسن کہاں گئے، کوئی اسی طرح کوئی عباس وفادار کا پوچھے گا آخر زینب کو رہا کس کس کو جواب دے کہ یہ سارے کہاں گئے اور کہاں شہید ہو گئے۔ اس داغ نے، اس غم نے، اس حزن نے اتنا پریشان کر دیا کہ مدینہ قریب آتا گیا، غم میں اضافہ ہوتا گیا۔ قریب آنے کے بعد بشیر جزلم کو مولا نے مدینے میں وارد کیا اور شاعرانہ انداز میں اہل مدینہ کو باہر بلا کے لے کے آیا۔ مدینہ ماتم کنا ہو گیا، ماتم سرا بن گیا، خاک کر مدینہ اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہوئے اہل مدینہ باہر نکل کے آ گئے۔ کرسی لگا دی گئی مولا کے لیے، سارا مدینہ ان کے سامنے دوزانو ہو گیا۔ مولا نے مصائب پڑھنا شروع کیا۔ عزیزان من، ٹھنڈے دل سے سن لیجئے گا کہ جملہ آپ کا حوالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی عالم دین اس منبر پہ آئے گا، مقتل پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، تاریخ پڑھ کے، اساتذہ سے سن کے مصیبت کا ذکر کرے گا۔ ایک خطیب ایسا ہے جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، وہ حضرت سجاد۔ فرمایا مدینہ والو، میں نے اپنے بابا کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھا، ارے میں وہ مظلوم ہوں، میرے سامنے میرا ششمہ بھیا میرا بابا کے ہاتھوں مچل مچل کے جام شہادت نوش کر گیا۔ ارے مدینہ والوں، میں وہ مظلوم ہوں کہ میرا بھائی شبیہ پیغمبر مارا گیا، میرے نبی زادیوں کے چہرے پہ تمانچے مارے گئے، میرے سامنے ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ قیامت کا طوفان برپا ہو گیا مصائب کا۔ اہل مدینہ چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ حضرت ابن طاؤس نے لوگ میں ایک جملہ دیا ہے، یہ منظر تھا، اتنے میں محمد حنفیہ آ گئے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چچا بھتیجا سینہ مارتے ہوئے فریاد کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت محمد حنفیہ سینہ زمین کرتا ہوا، یبن الاخی این الاخی یبن الاخی این الاخی، میرے بھتیجے میرے بھائی کہاں ہے، میرے بھتیجے میرے بھائی کہاں ہے۔ بڑا دردناک جملہ دیا ابن طاؤس نے۔ حضرت سجاد 3 مرتبہ کھڑے ہوئے کہ باہر چاچا کو بتا دے کہ بابا مارے گئے، کھڑے ہوئے دوبارہ زمین پہ گر گئے، دوبارہ قیام کیا، دوبارہ زمین پہ گر گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے آ کے سنبھال دیا ہمارے بھتیجے کو، اور یہ کاروان مصیبت، داغ اور غم اور آنسو کے ساتھ
شہر میں داخل ہو گیا، کسی نے اور کوئی پرسہ دینے والا، کوئی پوچھنے والا، ایک عجیب منظر تھا۔ پہلے نانا کے روزے پہ حاضری دی، اس کے بعد یہ کاروان زہرا یہ مرضیہ کے روزے پر حاضری، بیٹی کی حاضری ہے۔ عزیزان من جملہ سن کے پرسہ دیجئے۔ پہلے بیٹی نے ماں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اماں، فرمایا ماں دربار گئی تھی، میرے دربار سے ہو کے آئی ہوں۔ اماں آپ نے بھی خطبہ دیا، میں بھی خطبہ دے کے آئی ہوں، لیکن آپ کے خطبے میں میرے خطبے میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، میں نے دربار میں خطبہ دیا۔ آپ نے اصحاب کے جرمت میں خطبہ دیا، میں نے شرابی اور کبابیوں کے درمیان۔ اماں آپ پردے میں تھی، آپ نے پردے کے پیچھے سے خطبہ دیا، جب میں گئی تو کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا۔ اماں دور سے آنے والا مسافر تحفہ لے کے آتا ہے، میرے پاس کوئی تحفہ نہیں، ایک ہی امانت لے کے آئی ہوں، یہ عصر عاشور کو پہنانے والا کرتا، یہ جو امانت تھی آپ کی، یہ آپ کے خدمت میں لے کے آئی ہوں۔ قبر اطہر پر خون آلود کرتا بیٹی لا کے رکھ دیتی ہے۔ مقاتل کی کتابوں نے لکھا ہے، آخری جملہ آپ کے حوالہ کیے دیتا ہوں، میدان محشر میں زہرا المرضیہ جیسا کل عرض ہوا کہ ایک عظیم عظمت کے ساتھ جب داخل ہوگی تو سامان شفاعت لے کے آئیں گی، ایک رومال میں عباس کے کٹے ہوئے باتوں، ایک رومال میں حسین کا خون آلود کرتا، فریاد کرے گی یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین، میرے مظلوم کا اور خون ناحق کا فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔